بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی تلاوت۔ بہرحال جی یہ کہہ رہے ہیں کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں، جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ مسئلے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے۔ تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں، دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا،
کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے، بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی۔ ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا، وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم کیا؟ گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے، اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، جائز ہے۔ سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے، اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے۔ بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے، تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا، تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے۔ اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے۔ دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا، البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا۔ تو اذان کے شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے، تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں، تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہ گار ہوں گی، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے، اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی۔ تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں، حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، تو باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے۔ البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے۔ باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں، تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو، یا معاشرے میں کوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے، لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی۔ تو اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے، باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے، یہ سب غیر محرمی کی باتیں ہو رہی ہیں، محرم مراد نہیں ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا، تو غیر محرم مرد سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے؟ چھپا دے۔ یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک، بولو بھائی، فرض ہے، یعنی کم از کم اتنا درجہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف، بولو بھائی، نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، ٹھیک ہے نا، اپنی پنڈلیاں، اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی۔ چہرہ اور ہاتھ، اس کے بارے میں کیا ہے؟ بولو بھائی، اختلاف ہے۔ باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں، راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال
چھپانا ہے. اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر, علاج کے لیے ایک الگ بات ہے, عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی, یہ نیکریں پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے, کہتے یار اس میں کیا ہے, میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے, گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے, سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے, لیکن جوان عورت نے, اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب لیتے ہیں کہ 19 سال کی ہو, جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے, اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں, جوانی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دو نا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ. جیسے ایک چٹکلا ہے, ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس نے بغیر دیکھے شادی کی, اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے. قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لازم. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھا ہے, اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تو مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے, یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے, تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے, ہمارا کمیشن ہونا چاہیے. تو اس آدمی نے کیا کیا, 10 روپے پکڑا دیا. کیا کیا, قاضی صاحب کا منہ لٹک گیا, یار یہ کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی قاضی صاحب آپ بھی ذرا گھونگٹ ہٹا کے دیکھ لیں. قاضی صاحب نے جب گھونگٹ اٹھا کے دیکھا 5 روپے واپس کر دیے. بولے 10 روپے بھی آپ کیا کر رہے ہو, زیادہ دے. تو اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے, اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے, تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی ہے. لیکن جب تک جوان عورت ہے تو یہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے, سطر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی. نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں, پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں بھی جیسے مرد اگر سطر کھلا ہوا ہو مرد کا نماز میں, قمیض کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر سطر کا ایریا آپ کا کھلا ہوا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نماز سے خواتین سمجھے جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے, سطر ہونے کی وجہ سے. باقی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, اس کا سطر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے حجاب سے. حجاب کہتے ہیں پردے کو, یعنی اس کو اس لیے نہیں چھپانے کا حکم کہ یہ سطر ہے. اگر اس لیے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی. سمجھ رہے؟ تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں, جن کو اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا, دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, دوسری طرف کیا ہے, چہرے کا پردہ ہے, تو یہ کیا ہے. تو چہرے کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کی ہاں چہرہ بھی سطر میں داخل ہے, یعنی وہ بھی عورت کے لیے چھپانا بہرحال کیا ہے, ہر صورت میں فرض ہے. لیکن بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں. دلائل دونوں کے پاس ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے. تو وہ اس لیے فقہاء حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے. فرض نہ ہونے کا مطلب کیا کہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے. بعد کے علماء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے, حجاب سے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا, جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ, کوئی اگر کہتے ہیں کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکشن کا. بھائی آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں, کسی لڑکی کو غلط نیت سے دیکھتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں. چہرے میں اٹریکشن ہوگی تو بدنظری ہوگی, چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر بدنظری کے خلاف بیان کی ضرورت, بولو بھائی, پھر یہی ہوگا کہ بھائی 10 روپے نہیں ہے تو 5 روپے.
پھر آپ یہ بولو گے لا حول ولا قوت الا باللہ، بد نظری بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، بالکل جرم ہے، اسلام میں حرام ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے علماء کا یہ، چاہے وہ فقہ حنفی سے ہی تعلق رکھنے والے علماء ہو، متاخرین علماء نے علی الاطلاق سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانے کا بہرحال حکم دیا جائے گا، اگر وہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھولے گی تو گناہگار ہوگی۔ البتہ اتنی بات ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ چلو فقہاء کا بھی اختلاف ہے اور اس میں تھوڑی دوسری رائے بھی ہے، تو اصل تو یہی ہے کہ چہرہ چھپائے، لیکن میں کہتا ہوں جو خواتین بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں، بہت ہی بالکل آزاد ہیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، چلو اتنا کر لیں کہ چہرہ کھول لیں، ہاتھ پاؤں کھول لیں، باقی جسم ڈھانک لیں، کیونکہ اگر ان خواتین کو آپ ایک دم طالبان بنانے کی کوشش کریں گے، ابھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں نا ایبٹ آباد، تو میری وائف تو پردہ کرتی ہے، ہاتھوں میں گلوز ہے، پورا جسم ڈھکا ہوا، اور ایئرپورٹ پہ میری وائف مجھے کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں طالبان ہوں، کیونکہ ایئرپورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، کراچی لاہور کے ایئرپورٹ کا، وہ سب ایسے آزاد عورتیں گھوم رہی ہیں، کوئی جینس کی پینٹ پہن کے، کوئی جرسیاں پہن کے، بال کھلے ہوئے، تو میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ان خواتین کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے میں کیا ہوں، تو یہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کوئی بم کا کیس نہ بن جائے، تو میں نے تسلی دی، میں نے کہا اسی ماحول میں پردے کا کیا ملے گا، گھر میں تو سب پردہ کر لیتے ہیں، اس ماحول میں ہی ثواب ملے گا، میں نے کہا اس پردے سے تبلیغ بھی ہو رہی ہے ان خواتین کو، بھائی یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ شافیہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آج جو سوال ہے وہ یہ ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میرا سوال سورہ کہف کے متعلق ہے۔ بہت سے علمی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا سنت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف ضرور پڑھنی چاہیے، پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں، کیا ہر جمعے سورہ کہف پڑھنا سنت ہے؟ کیا اس طرح ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے رہے تو یہ کہیں وظیفہ تو نہیں بن جائے گا؟ میں آن لائن تجوید اور تفسیر پڑھتی ہوں، ہر اکیڈمی اور ادارے کی جمعہ کی فہرست میں یہ عمل لکھا ہوتا ہے، میں باقی تمام سنتیں یعنی جو بتائی ہوتی ہیں، جو اعمال بتائے ہوتے ہیں وہ ادا کرتی ہوں، لیکن سورہ کہف نہیں پڑھتی، پلیز مرشد پاک اس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ نیچے بیٹی نے اپنا نام لکھا ہوا ہے لیکن نام ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے سوال سنا کہ سوال ہے سورہ کہف کے متعلق، آپ اس بحث سے باہر نکل آئیں کہ سورہ کہف پڑھنا سنت ہے یا سنت نہیں ہے۔ فی الحال آپ اس بحث سے باہر نکل آئیں، کوئی بھی صورت ہو، کوئی بھی آیت ہو، کوئی بھی اسم ہو یا کوئی بھی سفلی عمل ہو یعنی جنتر منتر ہو، کوئی بھی عمل ہو جس کو آپ 3 دن مسلسل کریں گے اور ایک خاص تعداد میں پڑھیں گے وہ وظیفہ بن جائے گا۔ میں نے انتہائی آسان ترین آپ کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو اسے بھی سمجھ آ جائے کہ وظیفہ کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ وظیفہ ایک خاص شکل میں کسی عمل کو کرنے کا نام ہے۔ ہاں ہوتا ہے، ہر وظیفے کا اپنا طریقہ ہے، ہر وظیفے کی اپنی شرائط ہے، کیونکہ عمومی سوال ہے تو میں نے عمومی جواب دے دیا ہے۔ کوئی عمل ہو، کوئی قرآن کی سورت ہو، سورہ کہف کی بات نہیں کر رہا، 114 سورتوں میں سے کوئی بھی سورت ہو اور 114 سورتوں کی جو آیات مبارکہ ہیں ان آیات مبارکہ میں سے کوئی بھی آیت ہو، اور 99 اللہ کے صفاتی نام ہیں ان میں سے کوئی بھی صفاتی نام ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح کوئی سفلی عمل ہے، کوئی جنتر ہے، کوئی منتر ہے، آپ نے اس کو ایک خاص تعداد میں 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، 21 بار، 41 بار وغیرہ وغیرہ خاص تعداد میں آپ نے 3 دن مسلسل پڑھا، وہ وظیفہ بن جائے گا۔ اب میں اور آسان کر دیتا ہوں، آپ نے سورہ یاسین ہے، 3 دن آپ نے 1 بار روزانہ پڑھی، اب یہ وظیفہ بن گیا۔ سورۃ واقعہ ہے، آپ نے بعد نماز مغرب اور عشاء کے درمیان یا رات سونے سے پہلے کسی وقت بھی 3 دن سورۃ واقعہ پڑھی، وہ وظیفہ بن گیا۔ اسی طرح سورہ محمد اکثر خواتین پڑھتی ہیں، سورہ فتح پڑھتی ہیں، سورہ رحمان پڑھتی ہیں، کوئی بھی سورت آپ نے 3 دن پڑھی،
اب وہ وظیفہ بن گیا، اب تمام شرائط وظائف کی لاگو ہو کر رہے گی، اب تمام شرائط وظائف کی لاگو ہو کر رہیں گی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کو یہی معلوم نہیں ہے کہ 3 دن آپ نے سورہ یاسین پڑھی، اب اس کے ساتھ کون کون سی شرائط لاگو ہونی ہے، آپ کو تو یہی معلوم نہیں۔ اب ان شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ اب آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے ساتھ قباحت کیا ہے یا المیہ کیا ہے کہ ہم نے سورہ کہف کو تو پیچھے چھوڑ دیا، وہ تو ہفتے میں ایک بار ہے، جمعے کے جمعے ہے۔ آگے ہم نے سورہ یاسین کو بھی وظیفہ بنا لیا، سورۃ واقعہ کو بھی وظیفہ بنا لیا، اس طرح سورہ رحمان کو بھی وظیفہ بنا لیا، پھر ہم نے سورہ فتح اور سورہ محمد کو بھی وظیفہ بنا لیا، کئی سورتوں کو وظیفہ بنا لیا۔ اور جنہوں نے کم از کم سورتوں کا انتخاب کیا ہے انہوں نے 5 سورتوں کا انتخاب کیا ہے، یعنی 5 سورتیں بن گیا ہے۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ شرائط پوری نہیں ہے۔ دوسری غلطی کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی وظائف شروع کر لی۔ البتہ جب ہم نے عملیات کو سمجھانا، اس کی باریکیوں کا ہمیں ادراک نہیں تھا، ہم نے صرف فضائل سنے اور جاہل مولویوں اور پیروں نے اس امت کو صرف فضائل سنائے، روح کا نہیں بتایا کہ عملیات کی روح کیا ہے، عملیات کی شرائط کیا ہیں، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی پریشانی کے جو اتنے وظائف دیے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ انہوں نے فضائل سنائے، ہم نے سارے ہی پڑھنے شروع کر دیے۔ ہم ہوس کے مارے حریص لوگ ہیں، ہم نے کہا سورہ یاسین بھی پڑھو، سورہ واقعہ بھی پڑھو، سورہ رحمان بھی پڑھو، تاکہ میرے بچے جلدی امریکہ چلے جائیں۔ بچے امریکہ نہ گئے، بچے آوارہ ہو گئے، بازاروں میں پھرنا شروع ہو گئے، یا پاگل خانے میں چلے گئے، یا انہوں نے کسی کو قتل کیا تو جیل میں چلے گئے۔ بچے امریکہ نہ گئے۔ ہم نے یہ سارے وظائف یا ساری صورتیں پڑھنا شروع کر دی کہ میری بیٹیوں کی اچھی جگہوں پہ شادی ہو گئی، بچیوں کی اچھی جگہوں پہ شادیاں تو نہ ہوئی، وہ گئیں تو یوں واپس آئیں، وہ گئیں کوئی 2 مہینے بعد واپس آ گئی، وہ 4 مہینے بعد واپس آ گئی، کوئی 6 مہینے بعد واپس آ گئی، اور جو واپس نہیں آئی یا جس کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے، میری اس بیٹی سے پوچھو کہ کس عذاب میں وہ زندگی گزار رہی ہے۔ ماں نے وظیفے پڑھے کہ میری بیٹیاں سکھی ہو جائیں گی، آج بیٹیوں سے پوچھو کہ بیٹیاں کتنی سکھی ہیں۔ البتہ جب آپ ایک سے زیادہ عمل کرو گے اور ان 2 اعمال کی یا 3 اعمال کی یا 5 اعمال کی جتنے آپ کر رہے ہو ان کا مزاج آپس میں نہیں ملے گا، آپ ٹنگے جاؤ گے۔ شافعی نے اتنی بات سمجھائی ہے، بس کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 4 عذاب آئیں گے، زیادہ نہیں آتے، کتنے آئیں گے؟ 4۔ پہلا عذاب جب صورتیں پڑھو گے، میں ایک مثال بھی دے دیتا ہوں پھر اگلی بات بھی سمجھا دیتا ہوں۔ اکثر گھروں میں عورتوں کا کیا کہنا، اکثر مرد بھی دن میں سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور رات کو سورۃ واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ یاسین خیر و برکت کے لیے دی، رزق کے لیے دی، سر آنکھوں پہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ واقعہ کس کام کے لیے دی ہے؟ کبھی سوچا، کبھی شرم آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اپنے غلام کو یا سائل کو یا صحابی کو جو عمل دے دیا، اس نے پھر اس عمل کے علاوہ کوئی عمل نہیں کیا؟ کیا یہ بات منبر سے بتانا ضروری تھی کہ نہیں تھی؟ صرف سورہ یاسین کے فضائل بیان کرنا ضروری تھے یا سورۃ واقعہ کے فضائل بیان کرنا ضروری تھے؟ جب ہم نے فضائل کو باریکیوں کے بغیر بیان کیا عوام الناس کے سامنے، عوام لالچی ہوتی ہے، عوام جاہل ہوتی ہے، عوام حریص ہوتی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو۔ اللہ اگر تھوڑا سا بھی آپ کو شعور ہے، تھوڑا سا بھی آپ کو علم ہے، آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ ایک وقت میں 2 ڈاکٹروں کا علاج کرواؤ گے یا ایک ڈاکٹر سے علاج کرواؤ گے؟ ایک ڈاکٹر سے علاج کرو۔ اسی طرح ڈاکٹر نے اگر آپ کو ایک اینٹی بایوٹک لکھ کر دی ہے تو آپ ایک اینٹی بایوٹک کھاؤ گے یا 2 کھاؤ گے؟ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں، لیکن جب روحانیت کی بات یا عملیات کی بات ہوئی تو کیا کیا کہ ایک ہی مسئلے کے لیے 6 وظائف،
छह वज़ाइफ। अब मेरा अगला सवाल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खैर और बरकत के लिए सूरह यासीन दी। जागते रहिएगा। अब क्या किया? खैर और बरकत के लिए, रिज़्क़ की फरावानी के लिए, कसरत के लिए सूरह यासीन दी। इसी काम के लिए सूरह रहमान दी। फिर इन्हीं मसाइल के लिए सूरत वाक़िया दी। फिर इन्हीं मसाइल के लिए आयतल कुर्सी दी। फिर इन्हीं मसाइल के लिए सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद दी। फिर इन्हीं मसाइल के लिए तस्बीह मलाइका दी। ये मैंने 6-7 वज़ाइफ आपके सामने गिने, जबकि अहादीस मुबारका की किताबों में जो मेरे इल्म में है 13 वज़ाइफ है। कितने? 13 वज़ाइफ हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ सहाबा को, अपने गुलामों को या साइलीन को रिज़्क़ की फरावानी के लिए दिए हैं। मुझे ये सिर्फ बताओ, जो मैं सवाल करना चाह रहा था, कि किसी भी सहाबी रसूल ने ये 13 वज़ाइफ या यो 6 या 7 मैंने गिने हैं, इनको इकट्ठा किया है? ना रत्ती बराबर इल्म है आमलीन के पास, ना रत्ती बराबर इल्म है उलमा के पास, और ना रत्ती बराबर आज के दौर में इल्म है पीरों के पास। सिर्फ फजाइल, यहां से फजाइल पढ़े, रट्टा मारा और यहां आके मिंबर पे बैठ के सुना दिए, या सामने किताब रखकर सुना दिए। अब अल्लाह, मैंने आपसे सवाल किया है, अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह वाक़िया दी। उन्होंने सूरत वाक़िया अपनी बेटियों को सिखलाई और आज ये हमारे तक पहुंच रही है और हमारे जरिए इंशाल्लाह क़यामत तक चलती रहेगी। ऐसे ही है। अब मेरा सवाल फिर ये है कि अब्दुल्ला बिन मसऊद को मालूम नहीं था कि सूरह यासीन भी पढ़नी है इसके साथ। अब मेरा सवाल यह है कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम नहीं था कि सूरत इखलास पढ़ने का बहुत सवाब है, हम ये भी पढ़े, मैं अपनी बेटियों को सिखलाऊं। अब्दुल्ला बिन मसऊद को दीगर औरादो वज़ाइफ जो रिज़्क़ के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहरी हयाती मुबारका में अपने गुलामों को दिए, क्या अब्दुल्ला बिन मसऊद को उन तमाम औरादो वज़ाइफ का इल्म नहीं था? आज 15वीं सदी के पीरों को इल्म है। जिस सहाबी रसूल को, जिस साइल को, जिस गुलाम को जो बात कह दी है वो वहीं ठहर गया है। जिनको सूरह यासीन दे दी है उन्होंने सूरह यासीन सारी जिंदगी पढ़ी है। जिसको तस्बीह मलाइका अराबी को दे दी है उसने तस्बीह मलाइका पढ़ी है। जिसको सूरत वाक़िया दे दी है उन्होंने सूरत वाक़िया पढ़ी है। अल्लाह के नबी ने तरीका छोड़ा कि एक वक्त में एक अमल। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि मैंने पहले 12 अमल बताए हैं, 13वां आज बता रहा हूं, इनमें से जोन सा भी कर लो, कोई तुक्का लग जाएगा। क्या ऐसी बात माज़अल्लाह फरमाई है? नहीं। आके दुखड़ा बयान किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वुसअत को देखा, उसके बातन को देखा, उसकी इस्तिदाद को देखा, उसकी ज़रूरत को देखा। जिस तरह का बंदा था, जिस तरह का अमल कर सकता था, जिस तरह की उसकी ज़रूरत थी, उसको वो वजीफ़ा अनायत कर दिया। ये वुसअत रहमत है। ये अमलियात के इल्म के अंदर वुसअत का इजहार है, ताकि जब ये आमाल मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी उम्मत में फैले तो हर बंदा हर अमल नहीं कर सकता। तो जो मेरी उम्मत के उलमा होंगे, अहले इल्म होंगे, आमलीन होंगे, अमलियात के माहिर होंगे, उनके पास क्या होगी? चॉइस। उनके पास क्या होगी? चॉइस होगी। अब मैं आपको दलील देता हूं। मेरा मजाज है आतशी, मिसाल दे रहा हूं। मेरा मजाज क्या है? आतशी, यानी आग का उनसर मेरे मजाज के अंदर ज्यादा है। अब मैं सूरह वाक़िया अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, मेरी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि सूरह वाक़िया का वजीफा मेरे साथ मुताबिकत अख्तियार नहीं कर रहा। अब मुझे तस्बीह मलाइका से नफा ज्यादा होगा। और अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अमाल हर बंदे को दिए होते तो अल्लाह आज हम मजबूर होते कि 13-14 अमाल रिज़्क़ के लिए हम कैसे कर पाते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रेंज दी है, एक वैरायटी दी है कि जिस तरह जिसका मजाज है या जो जिसकी ज़रूरत है, इस गुलदस्ते में से एक फूल वो उठा ले या एक फूल की खुशबू सूंघ ले, अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, अपना इलाज कर ले। हम कम वक्तों ने क्या किया कि गुलदस्ता ही लूटना शुरू कर दिया।
ہم نے کہا پورا گلدستہ ہی اٹھا لو. اور کچھ ایسے لعنتی بدبخت کتابیں بیچنے والے اور رسالے بیچنے والے آگے کہ انہوں نے امت کو جب حریص پایا تو انہوں نے کتابیں چھاپ دی, رسالے چھاپ دیے, پنج صورتہ چھاپ دیا, پھر اپنے اپنے مسلک کا پنج صورتہ آ گیا. اس کے اندر من گڑت اور موضوع احادیث مبارکہ نقل کی گئیں, یعنی جھوٹے فضائل بیان کیے گئے. جب جھوٹے فضائل عوام الناس نے پڑھے, اب ان کی بلا جانے شرائط کیا ہوتی ہیں. اب وہ صبح سورہ یاسین بھی پڑھے اور شام کو سورۃ واقعہ بھی پڑھے. اب ان دونوں صورتوں کے مزاج آپس میں نہیں ملتے. جو بندہ صبح سورہ یاسین پڑھے گا, رات کو سورۃ واقعہ پڑھے گا, وہ یوں جکڑا جائے گا اس کے گھر میں. جو میں کہہ رہا تھا کہ 4 عذاب آئیں گے, زیادہ نہیں آئیں گے. پہلا عذاب رزق کی تنگی ہیں. مشقت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ رزق کی فراوانی کے لیے. تو کالے کپڑوں والا کیا کہہ رہا ہے؟ رزق کی تنگی آ کر رہے گی اور قیامت تک کا وقت ہے کہ ہمیں جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤ. جب صبح سورہ یاسین پڑھو گے, رات کو سورۃ واقعہ پڑھو گے. میں صرف ابھی 2 کی بات کر رہا ہوں, 5 کی بات نہیں کر رہا. درمیان میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بات نہیں کر رہا. چوتھے کلمے کی, پہلے کلمے کی بات نہیں کر رہا. 1.25 لاکھ آیت کریمہ کی بات ابھی ٹھہر کر کروں گا, ابھی بات نہیں کر رہا. ابھی تو سادہ طریقے سے ڈھولکی بجانے کی کوشش کر رہا ہوں, بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آج کے دور میں 2 وظائف بھی کرو گے, جس طرح صبح سورہ یاسین اور رات کو سورۃ واقعہ, رزق بڑھنے کی بجائے رزق کی تنگی آنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ سورہ یاسین کا مزاج اور ہے, سورۃ واقعہ کا مزاج اور ہے. سورہ یاسین کا مزاج معتدل ہے اور سورۃ واقعہ کا مزاج جلالی ہے. جب یہ 2 مزاج آپس میں ٹکرائیں گے تو چنگاریاں نکلیں گی. گھر میں میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا, کیا اس گھر میں خوشیاں آتی, اسودگی آتی ہے, اس گھر میں رحمت ہوتی ہے, اس گھر میں تو آیا ہوا رزق بھی نکل جاتا ہے. تو یوں جب اوراد و وظائف, ان کے جو حروف ہیں, کلمات ہیں, ان کی جو آیات ہیں, جب ان کا مزاج آپس میں ٹکرائے گا, یا آج کی زبان میں انرجی آپس میں ٹکرائے گی, درمیان میں پڑھنے والا پسے گا, اس کے بعد دوسرے بھی پستے جائیں گے. ہاں, اگر پڑھنے والا متقی ہے, یہاں بڑا اہم نقطہ ہے, بڑا اہم نقطہ ہے, خاص طور پہ ان مائیوں کے لیے جنہوں نے شنیل کی رضائیاں اور شفون کا دوپٹہ لے کے 5 صورتہ پڑھا ہے, ان کے لیے بڑا اہم نقطہ ہے. اگر پڑھنے والا متقی ہے, نہیں مزہ آیا, نہیں مزہ آیا. اگر پڑھنے والا متقی پرہیزگار ہے, گناہوں سے بچا ہوا ہے, اسے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے یہ قوم مری ہے, اسی لیے یہ امت برباد ہوئی ہے. مائیوں نے کیا کہا؟ میں پڑھ دی پئی ہاں, مینوں تے کچھ نہیں ہوندا, اے لڑ لڑ کے مردے جاندے پے نے, انہاں واسطے روڑی ہویاں واسطے پڑھنی ہاں, انہاں دا رزق تے کھلدا نہیں. اب مائی کی بلا جانے کہ مائی اپنے ہاتھوں کیا ظلم ڈھا رہی ہے. مائی کو کچھ نہیں ہونا, ہماری اماں کو کچھ نہیں ہونا, وہ متقی پرہیزگار. اس بیچاری نے کبھی گھر سے پاؤں باہر نہیں رکھا, نظروں کی بھی حفاظت. جو شوہر نے لا دیا اس نے کھا لیا, وہ نماز روزہ کر رہی ہے, اسے کچھ نہیں ہونا. جوں جوں اماں پڑھتی جائے گی یا ابا حضور پڑھتے جائیں گے, وہ انرجی گھر میں گرتی جائے گی, آپس میں بچے لڑ لڑ کے مرتے جائیں گے, لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے, اور ہر کام میں رکاوٹ آتی جائے گی, ہر کام میں رکاوٹ آتی جائے گی. یہ 4 عذاب, یہ 4 عذاب میں نے ایک ہی فکرے میں ان کو گن دیا تاکہ وقت بچ جائے. مائی کو کچھ نہیں ہوگا, بابے کو بھی کچھ نہیں ہوگا. ہاں, اگر مائی ہے سٹار پلس دیکھنے والی شفون دا دوپٹہ تے شنیل دی رضائی, اگے سٹار پلس تے مائی دے گوڈے پھڑے جان گے. سب سے پہلا مائی شوگر کی مریضہ بنے گی, مائی کو ہارٹ اٹیک بھی ہوگا, مائی کو لا علاج بیماریاں بھی لگے گی. کیوں؟ اب مائی متقی نہیں ہے, وہ انرجی اس کو بھی نقصان دے گی اور اولاد کو بھی نقصان دے گی. اگر پڑھنے والا متقی پرہیزگار ہے تو پھر میں نے کیا کہا, ان شیاطین کا یا ان شیطانی اثرات کا یا اس نیگیٹو انرجی کا اس کے اوپر تو بس نہیں چلے گا. وہ اورا کے ساتھ ٹکرائیں گے, ٹکرا کے واپس چلے جائیں گے. جو کمزور ہوں گے ان کے اوپر جا کے ان کا بس چلے گا. اب کیا ہوگا؟
माँ वजीफे पढ़ने वाली है। माँ क्या है? वजीफे पढ़ने वाली। सुबह सूरह यासीन, दोपहर को सूरह फतह, फिर सूरह मोहम्मद, असर का सूरह रहमान, शाम को मगरिब के बाद जो है वो सूरत वाक़िया, रात सोने से पहले सूरह मुल्क वगैरह वगैरह। और तस्बीहां अन्नेवात खुले वा वो अलग चल रही हैं, ठीक है। तस्बीहों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, वो अलग चल रही हैं। अब होगा क्या? माँ है मुत्तकी परहेजगार या अब्बा हजूर है मुत्तकी परहेजगार, नतीजा क्या निकलेगा? अब उस माँ का कल्बी ताल्लुक या रूहानी ताल्लुक अपनी बड़ी बेटी के साथ ज्यादा है। क्यों? घर में एक आध बच्चा ऐसा जरूर होता है, बेटा हो या बेटी हो, जिसके साथ माँ की एफिलिएशन बहुत ज्यादा होती है, यानी माँ को बहुत ज्यादा प्यार होता है। या यूं आज की जुबान में कह लें कि घर में एक आध बच्चा पैम्पर्ड जरूर होता है, लाडला लाडू जरूर होता है। अब बेटा लाडू हो या बेटी लाडू हो, जो घर में मां का लाडू है यानी लाडला है, फट्टे उसी ने चढ़ना है। हमने उम्मत को यह राज दिया है। क्यों? उस बच्चे की रूह का ताल्लुक मां की रूह के साथ है। नहीं समझ आ रही? अब जरा मैं किसी और लाइन पे चढ़ रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रही, आपकी आंखें फट रही हैं। बाप के वजीफे पढ़ने से वो नुकसान नहीं होता, अमूमी नुकसान होता है। सारी औलाद को नुकसान होगा, किसी बच्चे को भी हो सकता है, लेकिन मां के वजीफे पढ़ने से बहुत तेजी के साथ नुकसान होता है। उसकी दलील क्या है? बाप के साथ औलाद का कल्बी ताल्लुक नहीं होता, रूही ताल्लुक नहीं होता। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो रूह उस वक्त डाली जाती है जब हमल 4 महीनों का हो जाता है, तो रूह डाली जाती है मां के पेट में। तो जब मां के पेट में रूह डाली जाती है तो बच्चे की रूह और मां की रूह आपस में कनेक्टेड हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। हुण मां जो ढोलकी बजाएगी वो इधर असर अंदाज होगी। अब मां जो खाएगी वो बच्चे को पहुंचेगा, मां जो करेगी उसका असर बच्चे को पहुंचेगा। अब जिस भी बच्चे का, बेटा हो या बेटी हो, जो भी लाडला हो, जिसका जितना ताल्लुक मां के साथ रूहानी या कल्बी मजबूत होगा, उतना ही वो ज्यादा उजड़ेगा। क्यों? मां बार बार उसकी तरफ तवज्जो करेगी, बार बार उसको सोचेगी, उसके ख्यालात के जरिए, उसके तखय्युल के जरिए, उसकी सोचों के जरिए नेगेटिव एनर्जी फ्लो करेगी। क्यों? इधर नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। जो अंदर होगा, मैंने क्या कहा, वही इधर असरअंदाज होगा। अब मां क्योंकि रजत की मरीजा बन चुकी है, जिस बच्चे के बारे में ज्यादा वो फिक्रमंद होगी, बार बार राबता करेगी, बार बार सोचेगी, वो उतना ही उजड़ता जाएगा। तो मां क्या कर रही है? मैं तो इन्हों के भले वास्ते पढ़ दी पई, ऐ भला हों दे आए, मैं तो इन्हों के भले वास्ते पढ़ दी। इसलिए माए मुझे कहती हैं, ए काले कपड़े वाले ने साढ़े घर लड़ाइयां पाती हैं। भाई मैंने लड़ाइयां नहीं डाली, मैंने आईना दिखाया है कि मजीद बर्बाद होने से बच जाओ। नबी के तरीकों को भी समझो और तरीकों की रूह को भी समझो, सिर्फ फजाइल नहीं पढ़ने। अगर बात फजाइल पे खत्म होती है, मैं बड़ा कड़वा सवाल करने लगा हूं, इस कड़वे सच को बर्दाश्त कर रहे हैं अब आपने। अगर बात फजाइल की है तो कहां मर गए वो मौलवी, कहां मर गए वो पीर? जब ईरान और इस्राइल की जंग हो रही थी और अपने पासपोर्ट जमा करवा रहे थे कि हमें फलस्तीन भेजो, हमें गजा में भेजो, हमने जिहाद करना है, जिहाद के फजाइल नौजवान नस्ल को सुना के उकसाया जा रहा था और उम्रा से हदिये लिए जा रहे थे, चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। शाफी का सवाल यह है, तब तुम्हारे फजाइल कहां चले गए थे? अगर बात फजाइल पे है, अब तो मौका था, अब तो मौका था। पहले तो बहाना था कि हम जा नहीं सकते, इसलिए फजाइल सुना रहे थे कि चंदा इकट्ठा किया। कितने मौलवी हैं, कितनी तंजीमें हैं, कितनी जमातें हैं जिन्होंने गजा के नाम पर पैसा इकट्ठा किया? क्या किसी एक ने भी पहुंचाया है? और जब वहां जिहाद शुरू हुआ है तो ईरान का साथ देते, वहां पहुंचते, मिसाइलों के ऊपर बैठकर सूरह यासीन पढ़ते हुए जाते, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जाते। फिर तो ईरान के मजाइल ये हैं, मौलवी अंदर हुजरे सुते ही रहे ने, निकला कोई निकला। इसी तरह अगर फजाइल ही सब कुछ है
تو بھارت کی اور پاکستان کی جنگ ہوئی، کسی مولوی کا بیان آیا؟ کوئی مولوی گھر سے باہر نکلا؟ کوئی ریلی نکلی؟ یا اپنی فوج کے حوصلے بڑھانے کے لیے انہوں نے کوئی پروگرام کیا؟ نہیں، سارے حجروں میں آرام کرتے رہے، بس یہی سوچتے رہے میرے مدرسے تے ڈرون نہ آ جاوے، دعا کرو میرے مدرسے تے ڈرون نہ آ جائے، آیتل کرسی پڑھ پڑھ کے پھوکا مار دے رہے میری مسجد تے ڈرون نہ آ جائے۔ یہ ہے فضائل کی دنیا، یہ ہے فضائل کی دنیا۔ میں نے کیا کہا؟ اگر بات ہے فضائل کی تو جاؤ پھر جہاد کرو، اگر بات ہے فضائل کی تو جاؤ حج کرو جا کے۔ تو جب میں یوں کہوں گا تو کیا کہیں گے؟ وہ جی جہاد کی کچھ شرائط ہوتی ہیں نا جی، وہ ہم شرائط پہ پورا نہیں اترے۔ میں کہوں گا بھائی فضائل ہیں حج کے، جاؤ حج کرو جا کے، تو کیا کہیں گے جی؟ وہ جی ہم صاحب نصاب نہیں ہے نا جی، حج کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ تو یہی تو شافعی رو رہا ہے کہ جن اعمال کے آپ فضائل سنا رہے ہو ان اعمال کی بھی کچھ شرائط ہیں، ان اعمال کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ جب آپ اعمال ایک سے زیادہ کرو گے اور آپ کو علم نہیں ہے کہ اس کا کیا مزاج ہے اور اس کا کیا مزاج ہے، اور عوام کو علم نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے تو عملیات کی بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل کرو۔ اور پھر اگلا معجزہ کیا ہے یا کرم والی بات کیا ہے؟ آپ نے وظیفہ غلط سلیکٹ کر لیا۔ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم نقطہ دے رہا ہوں۔ آپ نے وظیفہ اپنے مزاج کے خلاف منتخب کر لیا، آپ کو علم نہیں تھا۔ قرآن کا معجزہ یہ ہے، شروع میں وہ وظیفہ آپ کو نقصان دے گا، 3 چاند کے بعد وہی عمل، وہی وظیفہ، وہی صورت، وہی اسم آپ کی روح کے ساتھ مطابقت اختیار کر جائے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ روحانیت کا کمال ہے۔ آپ نے غلطی سے کوئی وظیفہ بن جانے، بن پوچھے، بن شرائط کے پڑھنا شروع کر دی، اب وہ آپ کو راست نہیں آ رہا، کیوں؟ وہ آپ کی روح کے ساتھ مطابقت یا مزاج کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹے نقصانات ہوں گے، صدقہ خیرات کرتے رہے، 3 چاند کے بعد وہی عمل آپ کی روح کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائے گا۔ تباہی کہاں سے پھیلتی ہے؟ ایک عمل کیا، وہ 3 مہینے کے بعد ہماری روح کو راس آنا شروع ہوا، ساتھ ایک اور شروع کر دیا، یہاں سے تباہی پھیلی۔ اس لیے عملیات کا جو پہلا سبق ہم امت کو سکھا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ نے اس میدان میں آنا ہے تو ایک ہی عمل کرنا ہے، ایک ہی عمل کے عامل بنو۔ جب آپ ایک عمل سنبھالنے کے قابل ہو جو، پھر کسی عامل کامل کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائے کہ بھائی اگر تمہاری یہ ضرورت ہے تو اس عمل کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں یا یہ عمل نہیں کر سکتے۔ جس طرح کوئی شخص ہے وہ سورہ واقعہ کا عامل بن جاتا ہے، سورہ واقعہ کا عامل بن جاتا ہے، یا سورہ جن کا عامل بن جاتا ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ جلالی ہیں۔ اب اس کو معلوم نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی عمل کرنا چاہتا ہوں یا آیت کریمہ کا بھی عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ کسی عامل کامل کے پاس نہیں جاتا، وہ محض فضائل پڑھتا ہے۔ جو ہی وہ یہ 2 اعمال کرے گا، پہلے جو سورہ جن کا عمل کیا ہے وہ بھی فاسد ہو جائے گا، اسی طرح اگر سورہ واقعہ کا عمل کیا ہے تو وہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اتنی جلالی انرجی پیدا ہوگی کہ سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا، جتنی اس کے پاس دنیا ہے سب جل جائے گی، باقی دوڑ جائے گی، وہ کلمہ اللہ رہ جائے گا۔ اور اگر انرجی تھوڑی سی بڑھ گئی اس کا ذہنی توازن ختم ہو جائے گا، یعنی وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے گا۔ غلطی کہاں ہوئی کہ وظائف وہ کر لیے یا جوڑ وہ لگا لیا جن کا آپس میں مزاج نہیں بنتا تھا۔ اسی اعتبار کو ہمارے پاس ایک فیملی آئی، جب میں نے اس کی ہسٹری ساری دیکھی، میں یہ پڑھتی ہوں، میں یہ پڑھتی ہوں، ہم گھر میں یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، وہ سارا لکھا ہوا۔ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ رزق کی بہت تنگی ہے۔ توجہ رکھیے گا، رزق کی بہت تنگی ہے۔ جب میں نے اوراد و وظائف کی ساری ہسٹری پڑھی تو میں نے بال پین کے ساتھ اس میں سے 3-4 وظائف کو سرکل کیا۔ اب کیا تھا؟ وہ تسبیح ملائکہ پڑھ رہی ہے، ساتھ درود اہل بیت پڑھ رہی ہے۔ میرے بیانات سنیں، تسبیح ملائکہ پڑھ رہی ہے، ساتھ کیا پڑھ رہی ہے؟ درود اہل بیت۔ اب یہ دونوں اعمال کیا ہو گئے؟ جمالی۔ یہ دونوں رزق کو کھینچتے ہیں۔
درود مغفرت یا درود اہل بیت یا درود پاک کا کوئی بھی صیغہ ہے، یہ کیا ہے؟ رزق کو کھینچتے ہیں۔ تسبیح ملائکہ رزق کو کھینچتی، یہ تو ہو گیا درست۔ اب ادھر اس نے کیا کیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 313 بار اور روزانہ 1000 مرتبہ آیت کریمہ۔ اب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا آیت کریمہ یہ رزق کو دوڑاتے ہیں، یہ دنیا کو بھگاتے ہیں اور اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ لا کچھ نہیں رہ جاتا الا اللہ مگر اللہ، سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ کس طرح آپ کو سمجھائیں اللہ والوں، یہ جلالی اعمال دنیا کے لیے نہیں ہیں، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہیں، یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہیں۔ یہ جلالی اعمال عاملین کے لیے، خواص کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جلالی اعمال اولیاء اللہ کے لیے ہوتے ہیں، قرب اور معرفت کے لیے ہوتے ہیں، حق اور باطل کی جنگ لڑنے کے لیے ہوتے ہیں، حکومت کرنے کے لیے یعنی روحانی حکومت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جلالی اعمال میرے آپ کے لیے نہیں ہوتے، عوام الناس کے لیے جمالی اعمال ہوتے ہیں۔ کیوں؟ عوام کی طلب کیا ہوتی ہے یا مطلوب اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا۔ تو میں نے کیا آپ کو دلیل دی ہے کہ تسبیح ملائکہ پڑھو گے دنیا آئے گی، درود پاک پڑھو گے دنیا آئے گی، تسبیح کرو گے یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو گے، سبحان اللہ کا ذکر کرو گے دنیا آئے گی، حمد کرو گے الحمدللہ کا ذکر کرو گے تو دنیا آئے گی، استغفار کرو گے تو دنیا آئے گی، لا حول ولا قوت کا ذکر کرو گے تو دنیا جائے گی، آیت کریمہ پڑھو گے تو دنیا جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیسے سمجھاؤں؟ ٹھنڈا ماحول تے میٹھے چاول، یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے، یہ قوم سمجھنے والی نہیں ہے۔ جب مشائخ کو علم نہیں ہے وہ فضائل سنا رہے ہیں، عاملین کو علم نہیں ہے وہ فضائل سنا رہے ہیں۔ بھائی فضائل سنانا کمال نہیں ہے، وہ دعا دینا جس کی مریض کو ضرورت ہے یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ ڈاکٹر کا کمال کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری تشخیص کرتا ہے، پھر ہمیں وہ ادویات ایڈوائز کرتا ہے، تجویز کرتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ فضائل کو نہیں دیکھتا، ہماری ضرورت کو دیکھتا ہے، ہماری ضرورت کو دیکھتا ہے کہ ہمیں چاہیے کیا، کون سا علاج چاہیے۔ ہمارے مولویوں کا، پیروں کا، عاملین کا حال یہ ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سائل کی ضرورت کیا ہے یا سائل کا سوال کیا ہے۔ وہ فضائل سناتے ہیں، فضائل سناتے ہیں۔ عوام الناس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، وہ یہ تو کاکے کے لیے پڑھ رہے ہیں، دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، روکڑے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیمار ہیں تو صحت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ عوام تو پڑھتے ہیں دنیا کے لیے۔ تو میں نے کیا سمجھایا ہے کہ جب جمالی اعمال کرو گے تو دنیا آئے گی، جب جلالی اعمال کرو گے تو جو دنیا ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ تو اللہ یہ جو سوال میں نے ویلاگ کا حصہ بنایا ہے اس میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ بات سورہ کہف کی نہیں ہے، بات سورہ یاسین کی نہیں ہے، بات سورہ واقعہ کی نہیں ہے یا سورہ ملک کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی ایک سورہ مبارک کو وظیفہ بنا لو، کوئی اور وظیفہ نہیں بنانا، باقی قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ پڑھو۔ کسی آیت کو، کسی سورت کو، کسی اسم کو اب مزید وظیفہ نہیں بنانا۔ ہاں اگر آپ کی ضرورت ہے یا آپ کا شوق ہے تو پھر شرائط پوری کرو۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہادی ڈھونڈو، مرشد ڈھونڈو، پروفیسر ڈھونڈو، استاد ڈھونڈو جو آپ کو چلائے، جو آپ کو بتائے کہ اس عمل کے ساتھ یہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔